بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، پچھلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض مائیں بچے کی پیدائش سے قبل اس کو اللہ کی نظر کر دیتی تھی۔ بڑے ہو کر وہ بچہ دنیاوی کاموں سے بے تعلق ہو جاتا اور پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ حضرت عمران علیہ السلام ایک نبی تھے۔ جب ان کی بیوی کے یہاں اولاد ہونے والی ہوئی تو بیوی نے کہا، اے پروردگار عالم، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے یہاں بچہ ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ اللہ کو تو اس کا علم تھا، لیکن بیوی کو مایوسی ہوئی۔ وہ کہنے لگی، اے پروردگار، میری تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کے مقابلے میں طاقت اور ہمت والا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظر خوشی سے قبول کی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام ذرا بڑی ہوئیں تو انہیں عبادت گاہ میں بھیج دیا گیا۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک لڑکی بطور اللہ کی نظر عبادت گاہ میں داخل ہوئی تھی۔ عبادت گاہ کے بزرگوں میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل بنے، اور وہ اس بات پر آپس میں جھگڑنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب اپنے اپنی قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے بطور قرآن بہتے ہوئے پانی میں ڈالے۔ سب قلم بہاؤ پر بہے، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا اوپر کو بہا، تو فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا، اور یہی اللہ کی مرضی تھی کہ زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی کفالت کرے، اور وہ ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کے کھانے اور پھل پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے، مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے یہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن کچھ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک بچے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باعزت اور خدا کے خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ ماں کی گود میں اور بڑا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکار میں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے یہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، میں اس کو ایسے طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اسے لکھنا پڑھنا اور دانائی کی باتیں سکھاؤں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو مریم علیہ السلام کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی اور کہنے لگی، کاش میں مر چکی ہوتی۔ اس وقت فرشتے نے ان کو آواز دی، غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تازہ تازہ کھجوریں گر پڑیں گی، تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے کہنا، میں نے خدا کے لیے منت مانی ہے، تو میں کسی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ ناظرین گرامی، پھر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ وہ لوگ کہنے لگے،
مریم یہ تو تم نے برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو۔ لوگ کہنے لگے ہم اس گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ تو ناظرین گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں چاہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ جس دن میں پیدا ہوں، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام رحمت ہے، یعنی شروع سے آخر تک ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل رہیں گی۔ ناظرین گرامی حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو خدا کے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اندھے اور کوری کو تندرست کر دیتے تھے، خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتے تھے۔ لوگ جو کچھ کھا کر آتے تھے یا اپنے گھروں میں جمع رکھتے تھے وہ بتا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ صحابیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ہوا نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل تسلی پائے اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ہوا نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے۔ خدا نے فرمایا، میں تم پر ضرور ہوا نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل علم میں ایسا عذاب کسی اور کو نہ دوں گا۔ غرض وہ خوان اتوار کو نازل ہوا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو ایذائیں پہنچاتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف سے نافرمانی اور قتل کی نیت دیکھی تو کہا، کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے بولے، ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ عیسیٰ کے دشمن ہوں گے، انہوں نے دھوکے سے عیسیٰ کو پکڑ کر سولی پر لٹکایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کو پھانسی دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کی شکل موجود تھی، جس کو پھانسی دے کر لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان سے باز پرس کرے گا۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، اس کو تو صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، رسالت کی مدت صرف 3 سال تھی، لیکن ان کے بہت سے معجزے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی مریم کے نگران مقرر ہوئے تھے۔ رشتہ میں وہ ان کے خالو بھی تھے۔ وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ان کی اولاد نہ تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، اے پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ایک دن جب حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کر رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اے زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور خدا کے پیغمبر ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا
کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا خدا اسی طرح جو کچھ چاہتا ہے پورا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر خدا سے درخواست کی، اے پروردگار میرے لیے کچھ نشانی مقرر فرما۔ تو رب العزت نے کہا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے اشارے کے سوا 3 دن تک بات نہ کر سکو گے۔ ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ خود تجویز کیا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور ان کا ساتھ دیا۔ اللہ نے ان کو علم اور دانائی بخشی۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ اس کو تو صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب ناظرین سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں۔